ہماری عوام جوان ان کو کون لوٹ کے لے کے جا سکتا ہے؟ نانا جب تک سنی زندہ ہے، سن سنا کے سنی ٹنی، اللہ کے فضل سے ہم اپنے نوجوانوں کو سنبھالیں گے۔ میں نے کہا دیکھ لو، پہلے جیلم سے لوگ داتا دربار جاتے تھے، اب داتا دربار والے جیلم شریف آتے ہیں۔ ہم تو وہ ہیں، ہماری ماؤں نے ہمیں لوریاں یا رسول اللہ کی دی ہیں۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ اب بریلویوں نے بھی اس کے رسول کا سرٹیفکیٹ لینا تو ادھر سے ملے گا۔ ہائے 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 انجینئر صاحب کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہم تو وہ ہیں، ہماری ماؤں نے ہمیں لوریاں غوث اعظم سید اللہ کی دی ہیں جناب۔ میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے ٹومی تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ ہم ادھر ادھر نہیں ہونے والے۔ اچھا اور اگلی گل سنو ذرا، میں کہا توں بڑا دعویٰ کردا سی قرآن تے چلو، قرآن تے عمل کرو، علمیاں تے کتابیاں۔ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتاب۔ میں کہا تو علمی بھی نہیں تے تو کتابی بھی نہیں۔ خلانہ تو تواڈے جمن والےاں تے۔ تو وہ کیسے؟ میں کہا میں نے قرآن سے ثابت کیا ہے، ہم نے قرآن پڑھ کے ہی بابوں کو مانا ہے نا۔ کیا بولا تو نے؟ ہم نے قرآن پڑھ کے ہی بابوں کو مانا ہے نا۔ ایڈی بڑی بونگی ماری ہے۔ کہتا نہیں 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 نہیں، میں او بابیاں نو مننا وا جڑی آ میرے ٹیبل دے سامنے کتاباں نہیں پئیاں چار۔ یہ بھی ہمارے بابے ہیں، لیکن دیکھیں ہم نے ان کو احترام سے یہاں رکھا ہوا ہے۔ ان کی کتابوں کو آج 1200 سال بعد بھی ہم رسپیکٹ دے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ غداری نہیں کی۔ بات تو صحیح ہے۔ انہوں نے قرآن و سنت کی تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں، تو ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں۔ جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے۔ اوے کتاباں لکھن والے انجینئر نہیں، کتاباں لکھن والے بھی ساڈے باپے آ۔ نہیں اوے سنیو غور کرو، میں کتابوں کو مانتا ہوں، میں کہا تیرے پیو نے لکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ کتابیں بھی تو بابوں نے لکھی تھی نا، تو یہ کیوں کہتا ہے کہ میں بابوں کو نہیں مانتا؟ میرے بھائی میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں آپ کے بابوں کو نہیں مانتا، یعنی کہ چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، تھوڑے چاچو، ان فراڈیوں کو نہیں میں مانتا۔ اگر بابوں کو نہ مانتا ہوں تو میرے بھائی بابوں کی کتابیں میں نے یہاں سجائی ہوں، امام بخاری، امام مسلم کی۔ ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، جو کتابوں کے غدار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے غدار ہیں، ہم ان بابوں کو نہیں مانتے۔ کتابیں لکھی ہیں ہمارے باپوں نے۔ یہ ٹیبل پہ سامنے جو کتابیں سجا کے رکھی ہیں نا، ایک کتاب ہے بخاری، لکھنے والا ہمارا بابا امام بخاری ہے۔ بخاری سے نماز کا طریقہ نہیں بتا سکتے، اب مجھے بتائیں اصل سنی کون ہوا؟ یہ تو ٹنی ہے۔ تو قرآن کے بعد سب سے افضل بخاری اور مسلم ہے، ان سے نماز کا طریقہ بتا دو۔ اور لکھنے والا مسلم ہمارا بابا ہے۔ تو میں عثمان بھائی کہ ذرا تو بخاری مسلم بریلوی دی لے کے آ جاؤ، یہی ہو سکتا ہے نا آخری۔ تو بریلوی اور کہتا ہے کہ ہماری کتابیں بخاری مسلم، تو میں کہہ رہا ہوں لے آ۔ تو میں نے کہا بخاری مسلم میں پڑھوں گا، تیری نماز بھی دیکھوں گا، بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے، اور میری بھی۔ جس کی نکل ہے وہ سنی، دوسرا کی ٹنی۔ یہ کتابیں لکھنے والے بابے ہی ہیں۔ اوے غور کرو، اے نوجوانوں، اس کی باتوں کے پیچھے نہ چلو۔ خدا دا خوف کر یا منہ ویکھ متھا ویکھ، منہ نہ متھا کھوتا پہاڑوں لت۔ پھر تو کہتا میں کتابی ہوں، میں کہا چل اسی بات پہ آ جا۔ اچھا 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 منے گا نہیں، سنیو ذرا غور کرو نوجوانوں۔ کہتا ہے اے سامنے جڑی بخاری پئی ہے نا، میں تے اینو ہی مننا۔ میں کہا جے میں تینوں اچو غوث اعظم دی شان کڈ کے دکھا دواں۔ اور کیا بات ہے یار، کتنے پہنچے بزرگ نے۔ میں کتابوں کو مانوں گا۔ میں کہا کتابیں لکھی کس نے؟ کتابیں لکھنے والے تو بابے ہیں۔ تو نہ کتابوں کو مانتا ہے، تو کہتا ہے بابے شے کوئی نہیں۔ میں کہا بابے نے تو چھڑ دیتا تو۔ پھر تو کہتا میں کتابی ہوں، میں کہا چل اسی بات پہ آ جا۔ تو یہ جو الزام بار بار میرے اوپر لگتا ہے نا، کتابوں کی بات کرتا ہے تو بابوں کی بے حرمتی کرتا ہے، یہ کتابیں بھی بابوں نے لکھی ہیں۔ او سرکار جدہ لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور تے میاں محمد بخش اور ہیں، او تواڈے بابے اور بخاری مسلم اور، یہ تو سارے وفادار ہیں اپنے پیغمبر کے۔ تمہارے بابے وہ ہیں جنہوں نے غداریاں کی ہیں۔ تو اس طرح تو نہ کرو کہ دونوں چیزوں کو مکس کر کے پبلک کو دھوکہ دینے کی کوشش کرو۔ کئی کہتے ہیں مولوی اتنے سخت لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ میں کہا وہ خبیث ہمارے بابوں کے لیے اتنے غلیظ لفظ استعمال کرتا ہے، ساڈے پیو نوں کوئی برا کہے اسی انہوں چنگا کہاں گے۔ آج ہمیں لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ جی آپ ان لوگوں کی وجہ سے ان بزرگوں کو برا کہتے ہیں۔ ہم نہیں بزرگوں کو برا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بزرگ یہ تھے، تو ہم کہتے ہیں اگر بزرگ یہ تھے تو پھر لو سامو۔
ہمارا تو 1000 ٹن حسن زن ہے کہ نہیں ہوں گے، لیکن یہ ہمارا حسن زن مجھے لگتا ہے کہ خام خواہ کہیں ہوگا، لیکن ہمیں تو شریعت کی پابندی ہے، ہم انہی کی بات کو صحیح مانتے ہوئے جو یہ کہہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ دفاع کیا ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ایک بندہ بڑا گناہگار سی بنی اسرائیل دے وچ، انہیں 99 قتل کیتے، ایک گھٹ 100۔ تو 99 قتل والا واقعہ بالکل درست ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ اس کا مقصد قتل کے اوپر ترغیب دلانا نہیں ہے، بلکہ یہ ترغیب دلانا ہے کہ آپ توبہ کی طرف آماد۔ دل چ خیال ہے یار کیوں نہ ہن میں توبہ ہی کر لواں، انہیں کسی مولوی نو پوچھیا، کسی عالم نو پوچھیا، تو وہ عالم نے کہا کہ نہیں تیری توبہ، اس نے اسے بھی قتل کر کے سینچری پوری کی۔ پھر ایک اور بندہ ملا، اس نے کہا فلاں جگہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی بستی میں جاؤ۔ اب اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، وہ اس بستی کی طرف چلا، ادھر ملک الموت آ گئے، اور راستے میں فوت ہو گیا تو رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آ گئے۔ عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب والے کہتے اسی لے کے جانا، جہنم چ پاؤنا، رحمت والے کہتے ہم لے کے جائیں گے، اس کو جنت دیں گے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا اس نے چونکہ اس طرف ارادہ کر لیا تھا، ہم اسے جنت میں لے کے جائیں گے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ نہیں، ہم اسے جہنم میں لے کے جائیں گے، کیونکہ یہ ابھی ادھر تک پہنچا نہیں تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ پیش ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ زمین ناپ لو، اگر یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو اسے جنت میں لے جاؤ، اور اگر اپنے اس علاقے سے قریب ہے تو جہنم میں۔ اور بائی چانس وہ اپنے علاقے کے قریب تھا، نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا، پھر اللہ کی رحمت کا غلبہ ہوا، اللہ نے زمین کو حکم دیا، وہ سکڑ گئی، اور وہ والی جگہ جو ہے وہ کم ہو گئی، اللہ نے اسے جنت کی بشارت۔ وہ بندہ بخشا گیا۔ اب علماء محدثین نے اس کی شرح کے اندر یہ بات لکھی ہے، ذرا توجہ کرنی ہے آپ نے۔ کہا وہ بندہ جو تھا نا، وہ بندہ اس نے کیا کیا، جیسے ہی روح قبض ہونے لگی نا، اپنا ایسے رخ اس بستی کی طرف کر لیا۔ میں کیا بھائی بتا، ابھی تو وہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں پہنچا ہی نہیں تھا، ابھی تو نیت ہی کی تھی، نیت کی، رخ ادھر کیا، صرف رخ کیا، اللہ نے 100 قتل معاف کر دیے۔ تو جو خود چل کے داتا کے مزار پہ پہنچ کے سلام پیش کرتا ہے، بتا اللہ اس کو کتنا اجر عطا فرمایا۔ مرے ہوئے بابوں کا نہیں، مزار پہ نہیں بھیجا تھا، نیک بندوں کا وسیلہ ہے۔ دنیا میں جہاں بھی نیک بندے ہیں وہاں پہ جائیں، آپ ان سے جا کے دعا کروائیں، جو اپنی عبادت نہیں کروا رہے بلکہ اللہ کی عبادت کروا رہے ہیں، قرآن و سنت کے ساتھ آپ کو جوڑ رہے ہیں، جائیں ان کے پاس دعائیں کروائیں۔ ہمیں بھی بتائیں اگر اس طرح کے بندے آپ کو ملیں، ہم بھی انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ چندہ نہ لینے اور ہاں بھائی کیسی لگی؟ آگے سواد